بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَقَدْ كَرَّمْنَا اور البتہ تحقیق ہم نے فضیلت بخشی بنی آدم اولاد آدم کو وَحَمَلْنَاهُمْ اور ہم نے ان کو سواری دی فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ خشکی اور سمندر میں وَرَزَقْنَاهُمْ اور ہم نے انہیں روزی دی من الطیبات پاکیزہ وَفَضَّلْنَاهُمْ اور ہم نے انہیں فضیلت بخشی عَلَى كَثِيرٍ بہت سی مخلوق پر ممن خلقنا جس کو ہم نے پیدا کیا تفضیلا بڑی فضیلت پچھلی آیات میں یہ بات گزری تھی کہ تمہارا رب وہ ہے جس نے تمہارے لیے سمندر کے اندر کشتیوں کو چلایا لِتَبْتَغُوا مِن فضلی تاکہ تم اس کے فضل کو تلاش کرو۔ تو فضل سے مراد عام طور پر وہ رزق ہی ہوتا ہے، جس طرح سورہ جمعہ کے اندر ہے اِذَا نُودِیَ لِلصَّلَاةِ مِن یَوْمِ الْجُمُعَةِ فَاسْعَوْا إِلَىٰ ذِکْرِ اللہِ وَذَرُوا الْبَیْعَ ذَلِکُمْ خَیْرٌ لَکُمْ إِن کُنتُمْ تَعْلَمُونَ فَإِذَا قُضِیَتِ الصَّلَاةُ فَانتَشِرُوا فِی الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِن فَضْلِ اللہِ کہ جب جمعے کی نماز پڑھ لو تو اس کے بعد پھر اللہ کا فضل تلاش کرو، تو وہاں پہ بھی فضل سے مراد رزق ہے۔ تو یہاں بھی سر فہرست یہ رزق کے لیے اور روزی کے لیے جو بندہ تجارت کرتا ہے، سفر کرتا ہے، تو وہ مراد ہے۔ اور اس کے اندر اور بھی بہت سارے سفر آ جاتے ہیں، جس طرح علم کے لیے سفر کرنا، جہاد کے لیے، دعوت کے لیے، حج اور عمرے کے لیے، لوگوں کے آسانی پیدا کرنے کے لیے سفر کرنا، تو یہ سارے کے سارے سفر یہ فضل ربی کے اندر شامل ہیں۔ اور فرمایا کہ جب تمہیں کوئی تکلیف پہنچتی ہے سمندر کے اندر تو پھر تم غیر اللہ کو چھوڑ دیتے ہو، پھر تم صرف اللہ ہی کو پکارتے ہو، اس وقت پھر تمہیں غیر اللہ یاد نہیں آتے، پھر تمہیں بھی پتہ ہوتا ہے کہ اب اللہ کی ذات کے سوا کوئی بچانے والا نہیں۔ لیکن فَلَمَّا نَجَّاكُم مِّنَ الْبَرِّ أَعْرَضْتُمْ جب تمہیں نجات مل جاتی ہے، خشکی کی طرف تم آ جاتے ہو تو پھر اللہ کو بھول جاتے ہو۔ وَكَانَ الْإِنسَانُ كَفُورًا انسان کیا ہے؟ ناشکرا ہے۔ پھر فرمایا کہ اگر اللہ تمہیں دوبارہ بھیج دے سمندر کے اندر اور پھر تیز ہوا بھیج دے اور تیز ہوا کے ذریعے تم آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ ٹکراؤ تو پھر تمہیں کون بچائے گا؟ پھر تمہارا کون کارساز ہوگا؟ ثُمَّ لَا تَجِدُوا لَكُمْ وَکِیلًا تم پھر کوئی کارساز نہیں پاؤ گے۔ اور آج کی آیات کریمہ کے اندر اللہ تعالیٰ نے اولاد آدم کی فضیلت کو ذکر فرمایا، پیچھے گزر چکا ہے اس رکوع کے شروع میں وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ قَالَ أَسْجُدُ لِمَنْ خَلَقْتَ طِينًا قَالَ أَرَأَيْتَكَ هَٰذَا الَّذِي كَرَّمْتَ عَلَيَّ اللہ نے جب شیطان کو کہا کہ تو نے آدم کو سجدہ کرنا ہے تو اس نے کہا أَرَأَيْتَكَ هَٰذَا الَّذِي كَرَّمْتَ عَلَيَّ یہ وہ شخص ہے جس کو تو نے مجھ پر فضیلت دی، مجھے تو نے آگ سے پیدا کیا، اس کو مٹی سے پیدا کیا، میں اسے افضل ہوں، میں اس کو کیسے سجدہ کروں؟ تو اس نے آگے سے اولاد آدم علیہ السلام کی توہین۔ تو اللہ تعالیٰ نے آج کی آیات کریمہ کے اندر حضرت آدم علیہ السلام اور اولاد آدم کی فضیلت کو بیان فرمایا۔ وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ البتہ تحقیق ہم نے اولاد آدم کو فضیلت بخشی۔ فضیلت جو ہے دو قسم کی ہے، ایک کو فضیلت عامہ کہا جاتا ہے اور دوسری کو فضیلت خاصہ کہا جاتا ہے۔ فضیلت عامہ جو ہے یہ اس کے اندر ایمان والا، کافر، مشرک یہ سارے کے سارے برابر ہیں۔ اللہ نے جو فضیلت یہ عطا فرمائی، عام فضیلت جو عطا فرمائی کہ انسان بنایا۔
لیکن دوسری فضیلت فضیلت خاصہ ہے، وہ اللہ نے اپنے خاص بندوں کو عطا فرمائی. وہ فضیلت خاصہ وہ اللہ نے اپنے خاص بندوں کو عطا فرمائی. حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو عقل سے نوازا ہے. عقل دے کر اللہ نے انسان کو فضیلت بخشی. یہ جو عقل اللہ نے انسان کو دی ہے، اس کے ذریعے اللہ نے انسان کو فضیلت بخشی. جس طرح حدیث کے اندر آتا ہے نا کہ اللہ تعالیٰ نے عقل کو پیدا فرمایا اور پھر اس کو کہا کہ قریب آ جاؤ. عقل قریب آئی، پھر اس کو کہا کہ پیچھے آ جاؤ. عقل پیچھے آ جاؤ. پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اے عقل، جس انسان کو جو کچھ بھی میں دوں گا تیری وجہ سے دوں گا، اور جس کا میں مواخذہ کروں گا، جس کو میں پکڑوں گا تو تیری وجہ سے پکڑوں گا. تو گویا کہ انسان مکلف ہے تو کس وجہ سے؟ عقل کی وجہ سے نا. عقل کی وجہ سے انسان مکلف ہے. تو اس کے علاوہ باقی جو مخلوقات، مثال کے طور پر فرشتے جو ہے وہ اللہ کی مخلوق ہیں، صاحب عقل بھی ہیں، لیکن ان کے اندر شہوت کا مادہ نہیں. انسان کے اندر شہوت کا مادہ ہے. انسان کو اللہ نے مکلف بنایا. تو عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اللہ نے جو انسان کو عقل عطا فرمائی، اس عقل کی وجہ سے اللہ نے انسان کو فضیلت بخشی ہے. اور امام ضحاک رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اللہ نے جو انسان کو زبان عطا فرمائی ہے، اس زبان کی وجہ سے اللہ نے انسان کو باقی مخلوق پر فضیلت دی. یہ گفتگو کرتا ہے، اپنا ما فی الضمیر ادا کرتا ہے، اور کوئی دوسری مخلوق یہ ادا نہیں کر سکتی. باقی جتنے جانور ہیں، چرندے ہیں، پرندے ہیں، تو یہ ساری کی ساری مخلوقات ہیں، لیکن وہ اپنا ما فی الضمیر وہ زبان کے ساتھ ادا نہیں کر سکتے. یہ فضیلت بھی اللہ نے انسان کو عطا فرمائی. اور حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے انسان کی جو تعریف کی ہے، فرماتے ہیں کہ انسان الذی یتفکر ویعمل بالآلات، کہ انسان وہ ہے جو غور اور فکر کرتا ہے اور پھر کام کاج کے لیے آلات کا استعمال کرتا ہے. اب دیکھیں، کھانا پینا ہے تو انسان اپنے ہاتھ سے کھاتا پیتا ہے. پینا اور پانی ہاتھ کے ساتھ، کھانا کھانا تو وہ بھی ہاتھ کے ساتھ، ہاتھوں کو استعمال میں لا کے انسان کھاتا ہے. باقی جتنی مخلوق ہے، جانور ہیں، تو وہ اپنے منہ کے ساتھ کھاتے ہیں، ہاتھوں کے اندر وہ نہیں پکڑتے. تو یہ جو اللہ نے اعضاء دیے، ان اعضاء کی وجہ سے بھی اللہ نے انسان کو فضیلت بخشی. تو انسان ہاتھوں کے ساتھ کھاتا ہے، ڈائریکٹ وہ منہ کے ساتھ نہیں کھاتا. ہارون الرشید کے زمانے میں حضرت امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ کو ہارون الرشید نے چیف جسٹس بنایا ہوا تھا. تو ایک دفعہ ہارون الرشید نے نا تمام لوگوں کی دعوت کی، تو اس میں امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ بھی تشریف لائے. تو شاہی دسترخوان تھا، وہ دسترخوان بچھایا گیا، لیکن ساتھ ہارون الرشید نے کہا کہ یہاں پہ دسترخوان کے اندر چمچ بھی رکھ دو، تاکہ جس کی طلب ہو وہ چمچ کے ساتھ وہ کھاتا رہے. امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ جب آئے تو انہوں نے دیکھا کہ دسترخوان ہے اور دسترخوان کے اوپر چمچ بھی پڑے. تو امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ نے ہارون الرشید کو مخاطب کر کے کہا، بادشاہ صاحب، اللہ نے انسان کو انگلی عطا فرمائی ہے، ہاتھ کی انگلی اللہ نے عطا فرمائی ہے، اور اللہ نے فرمایا کہ میں نے انسان کو فضیلت بخشی ہے. اور یہ چمچ والا یہ تو تکلف ہے، تکلف کے علاوہ تو کچھ بھی نہیں ہے. اس کی وجہ سے تو انسان کو فضیلت نہیں ملی. انسان کو تو فضیلت ہاتھ کی وجہ سے ملی ہے، اور ان انگلیوں کی وجہ سے اللہ نے فضیلت دی. تو ہارون الرشید نے فوراً وہ چمچے اٹھوا دی. اثر لیا نا، اچھی بات ملی تو اس کو انہوں نے پسند کیا اور اس کو قبول کیا. ویسے بھی آپ علیہ الصلوۃ والسلام جب کھانا تناول فرماتے تھے تو ہاتھوں کے ساتھ فرماتے تھے، اور 3 انگلیوں کے ساتھ آپ علیہ الصلوۃ والسلام لقمے اٹھا کے منہ میں ڈالتے تھے. آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے سارے ہاتھ کے ساتھ کھانے سے بھی منع فرمایا. کیوں؟ اس لیے کہ یہ حرص کی علامت ہے. یہ حرص کی علامت ہے کہ سارے ہاتھ کے ساتھ انسان نہ کرے. تو 3 انگلیوں کے ساتھ کھانا یہ کیا ہے؟ مسنون ہے. تو بہرحال یہ انسان ہے جو غور اور فکر بھی کرتا ہے اور پھر آلات کا بھی استعمال کرتا ہے کام کاج کے لیے. اللہ نے اس کے ذریعے بھی اس کو فضیلت بخشی.
اور پھر اللہ نے جو انسان کو یہ شرف بخشا ہے، اشرف المخلوق بنایا ہے، تو یہ اس وجہ سے کہ اللہ نے انسان کے اندر کچھ جسمانی اور کچھ روحانی کمالات اللہ نے انسان کے اندر رکھے ہیں۔ جسمانی کمالات کیا ہے؟ مثال کے طور پر اللہ تعالیٰ نے انسان کو پیدا کیا نا تو اپنے ہاتھ سے بنایا، ہاتھ سے بنایا نا۔ جس طرح قرآن کریم میں ما منعک ان تسجد لما خلقت بیدی، اللہ نے شیطان کو کہا نا کہ جس کو میں نے اپنے ہاتھ سے بنایا اس کے سامنے سجدہ کرنے سے تجھے کس چیز نے روکا تھا؟ لما خلقت بیدی، جس کو میں نے اپنے ہاتھ سے بنایا۔ تو انسان کو اللہ نے اپنے ہاتھ سے بنایا ہے، تو اللہ جس کو اپنے ہاتھ سے بنائے تو اس کو جسمانی کمال مل گیا۔ ایک حدیث کے اندر ایک بات آتی ہے کہ اللہ نے جب انسانوں کو پیدا کیا نا تو فرشتوں نے ایک بات کہی تھی، ان الملائکۃ قالت یا ربنا آتیت بنی آدم الدنیا، اے اللہ تو نے انسان کو پیدا کیا اور اس کو تو نے دنیا عطا فرمائی، یاکلون ویشربون ویلبسون، یہ کھاتے ہیں پیتے ہیں اور پہنتے ہیں، ونحن نسبح بحمدک، اور ہم صرف تیری تسبیح بیان کرتے ہیں، لا ناکل ولا نشرب ولا نلہو، نہ ہم کھاتے ہیں نہ پیتے ہیں نہ ہم کھیلتے ہیں۔ تو آگے انہوں نے کہا کما جعلت لہم الدنیا اجعل لنا الآخرہ، اے اللہ جس طرح تو نے انسان کے لیے دنیا بنائی ہے اسی طرح ہمارے لیے تو آخرت بنا دے، کہ انسان دنیا کے اندر کھاتا پیتا پہنتا کھیلتا کودتا ہے اور ہم کچھ بھی نہیں کرتے، ہم صرف تیری تسبیح بیان کرتے، نہ ہم کھیلتے ہیں نہ ہم پیتے ہیں نہ ہم کھاتے ہیں نہ کوئی اور کام ہم کرتے ہیں، ہمارا کام ہی صرف تیری تسبیح بیان کرنا۔ اب جب تو نے انسان کو پیدا کیا، ہمیں بھی پیدا کیا اور انسان کے لیے تو نے دنیا بنا دی، تو جس طرح تو نے انسان کے لیے دنیا بنائی ہے اے اللہ اسی طرح ہمارے لیے کیا بنا دے؟ آخرت بنا دے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا اجعل، کیا میں اس ذات کے لیے بنا دوں ذریۃ من خلقت بیدی، جس کو میں نے اپنے ہاتھ سے بنایا ہے اس کو میں اس مخلوق کے برابر کر دوں جس کو میں نے صرف کن کہا تو وہ ہو گیا۔ تو فرشتوں کو تو اللہ نے کن کہا نا، وہ پیدا ہو گئے وہ بن گئے، لیکن انسان کو اللہ نے خلقت بیدی، انسان کو اللہ نے اپنے ہاتھ سے بنایا۔ تو جب اللہ نے انسان کو اپنے ہاتھ سے بنایا تو یہ انسان کی جسم کا کمال ہے، جسمانی کمال۔ اور پھر دوسری جگہ پہ اللہ نے فرمایا وَهُوَ الَّذِي يُصَوِّرُكُمْ فِي الْأَرْحَامِ كَيْفَ يَشَاءُ، اللہ تعالیٰ ماں کے رحموں کے اندر انسان کی تصویر بناتا ہے، اور تصویر بھی پانی کے اوپر بناتا ہے، پانی کے اوپر انسان کی تصویر بناتا ہے اللہ تعالیٰ۔ تو یہ بھی انسان کی جسم کی کیا ہے؟ کمال ہے، جسمانی کمال ہے انسان کا۔ اور اسی طرح اللہ نے انسان کو حسن صورت عطا فرمائی، لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ، اللہ نے انسان کو خوبصورت جسم عطا فرمایا، تو یہ بھی انسان کا جسمانی کمال ہے۔ اور اسی طرح انسان کو اللہ نے قد دیا ہے، اور قد بھی بالکل سیدھا دیا، سیدھا قد۔ باقی مخلوق کو آپ دیکھیں، کوئی ٹیڑھا ہے، کوئی 4 پاؤں کے اوپر جھکا ہوا ہے اور کوئی بالکل زمین کے ساتھ لگا ہوا ہے۔ تو یہ سیدھا قد اللہ نے عطا فرمایا، یہ بھی انسان کا جسمانی کمال ہے جو اللہ نے اس کو عطا فرمایا۔ اور اسی طرح انسان، شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ انسان بڑا متمدن ہے، کہ انسان، یہ جو انسان ہے یہ نظافت پسند ہے، صفائی اور ستھرائی اس کی گھٹی کے اندر شامل ہے، یہ صفائی کو پسند کرتا ہے، گندگی سے اس کو نفرت ہے۔ آپ دیکھیں جانور ہیں نا، ان کو چارہ ڈالا جائے گندے برتن کے اندر اور گندی جگہ پہ رکھ دیا جائے تب بھی وہ کھا لیتے، لیکن انسان نہیں کھاتا، انسان کی طبیعت اس کو قبول نہیں کرتی کہ گندے برتن کے اندر اس کو کھانا دیا جائے۔ تو نظافت پسند ہے، اللہ تعالیٰ نے یہ بھی اس کو کمال عطا فرمایا۔ اور پھر اسی طرح اللہ نے انسان کو فہم اور تدبر کا ملکہ عطا فرمایا، فہم اور تدبر۔ اور اسی طرح اللہ نے انسان کو ہر چیز کے اوپر تسلط عطا فرمایا، ہوا کے اوپر، اور اسی طرح پانی کے اوپر، مٹی کے اوپر، درختوں کے اوپر، نباتات کے اوپر، جمادات پر،
ان تمام کی تمام چیزوں کے اوپر اللہ نے اس کو تسلط عطا فرمایا. اور اسی طرح اللہ تعالیٰ نے انسان کو حکومت کرنے کی استعداد عطا فرمائی. تو یہ سارے کے سارے کیا ہے؟ انسان کے جسمانی کمالات ہیں جو اللہ تعالیٰ نے انسان کو عطا فرمائے. وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ، ہم نے انسان کو کیا دیا؟ فضیلت بخشی. تو یہ ساری کی ساری فضیلتیں ان کی وجہ سے. اور پھر انسان کے دل کے اندر اللہ نے نور معرفت رکھا ہے، معرفت کا نور رکھا ہے. اب انسان کی اپنی قسمت ہے، وہ چاہے تو اس سے فائدہ اٹھائے، نہ چاہے تو نہ فائدہ اٹھائے. اللہ نے تو نور اس کے اندر رکھ دیا. اور اسی طرح اللہ تعالیٰ نے ان مرد کے جسم کو داڑھی کے ساتھ فضیلت بخشی، زینت دی، اور عورت کو بالوں کے ساتھ حسن عطا فرمایا. تو یہ بھی انسان کا کیا ہے؟ کمال ہے، جسمانی کمال اللہ نے دیا ہے. تو یہ سارے کے سارے جسمانی کمال ہیں. اور بعض کمالات ایسے جو اللہ نے روحانی کمالات انسان کو عطا فرمائے، جن کی وجہ سے اللہ نے انسان کو فضیلت عطا فرمائی ہے. وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ. روحانی کمال کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو پیدا فرمایا، آدم علیہ السلام کو پیدا فرمایا. پھر آدم علیہ السلام کے اندر اللہ نے روح پھونکی. اب روح پھونکنے کے بعد اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کی پشت سے اولاد آدم کو نکالا. اور پھر اللہ تعالیٰ نے ان سے عہد لیا، الست بربکم، کیا میں تمہارا رب نہیں؟ تو سب نے کہا بلا وربنا، تو ہے ہمارا رب ہے. تو یہ انسان کا روحانی کمال. اور اسی طرح اور بھی بہت سارے روحانی، مثال کے طور پر اللہ نے یہ بھی کمال اس کو روحانی عطا فرمایا کہ اللہ نے نبوت جو رکھی ہے وہ بھی انسان کے اندر رکھی ہے. نبوت وہ بھی اللہ نے انسان کے اندر رکھی. انسانوں کے علاوہ دوسری مخلوق کے اندر نبی نہیں آیا. تو نبوت کا سلسلہ بھی اللہ نے انسان کے اندر رکھا. اور نبوت یہ ایک روحانی چیز ہے، اللہ تعالیٰ نے فضیلت بخشی. اور پھر انبیاء کے علاوہ اللہ نے انسانیت کی ہدایت کے لیے اور رہنمائی کے لیے کتابیں بھیجی. اسی طرح اولیاء کو پیدا فرمایا، صالحین کو پیدا فرمایا. اور صالحین اور اولیاء وہ بھی انسانوں میں سے. تو اللہ نے یہ سارے کے سارے روحانی کمالات عطا فرمائے ہیں. تو یہ روحانی اور جسمانی کمالات دے کر اللہ نے انسان کو فضیلت بخشی. وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ. پھر اللہ نے فرمایا کہ ہم نے یہ ساری کی ساری فضیلتیں انسان کو دی ہیں. پھر شیطان لعین ہے، شیطان ملعون ہے، جس نے حضرت آدم علیہ السلام کی توہین کی. اور آگے سے اس نے کہا کہ میں اس مٹی کو سجدہ کروں. تو بعض مشرک بھی یہی کہتے تھے نا، بشر یہدوننا، کیا یہ انسان ہے جو ہماری رہنمائی کرے گا؟ تو اس قسم کے جو اعتراضات ہیں ان کا جواب اللہ نے دیا. وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ. ہم نے بنی آدم کو اور اولاد آدم کو کیا دیے؟ فضیلت بخشی. وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ. اور ہم نے ان کو سواری دی ہے خشکی میں اور سمندر. تو پرانے زمانے کے اندر خشکی کے لیے جو سامان کے نقل و حمل کے لیے جو سواری استعمال ہوتی تھی وہ گھوڑا، خچر، گدا، اونٹ، یہ چیزیں استعمال ہوتی تھی. اور سمندر کے اندر اللہ نے نقل و حمل کے لیے جہاز اور کشتیاں یہ اللہ نے بنائی. اور آج کے زمانے کے اندر خشکی کے لیے تیز رفتار کاریں، موٹریں، بسیں، بڑی بڑی یہ چیزیں بنائی. تو انسان خشکی میں ان پر سفر کرتا ہے. اور پھر اسی طرح ہوائی جہاز یہ دنیا کا تیز ترین سفر کا ذریعہ ہے. تو گھنٹوں کا سفر منٹوں میں طے ہو رہا ہے، مہینوں کا سفر دنوں میں طے ہو رہا ہے. تو یہ ہوائی جہاز یہ تیز سفر. اور فرمایا قرآن کریم میں ہے نا، حضرت سلیمان علیہ السلام کا واقعہ آتا ہے کہ سلیمان علیہ السلام کے تابع اللہ نے ہوا کو کر دیا تھا. تو سلیمان علیہ السلام اور ان کی فوج بغیر پیٹرول کے ہوا کی دوش پہ سفر کیا کرتے ہوا کے اوپر. اور آج اللہ نے ہر انسان کے لیے یہ عام کر دی ہے. انسان جو ہے ہوا کے اوپر سفر کر رہا ہے، جہاز پہ بیٹھتا ہے اور کہاں نہ کہاں وہ چلا جاتا ہے. تو وہ خصوصیت جو اللہ نے سلیمان علیہ السلام کو عطا فرمائی تھی وہ آج ہر انسان کو مل رہی ہے. ہر انسان وہ ہوا پہ سفر کر رہا ہے. تو وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَرَزَقْنَاهُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ. اور ہم نے ان کو روزی دی ہے پاکیزہ، عمدہ. جس طرح پہلے میں نے عرض کیا کہ
یہ جو جتنی چیزیں نا پھل ہے، غذا ہے، ان کا گودا اور ان کا مغز یہ انسان کھاتا ہے، یہ انسان کھاتا ہے، اور جو ان کا چھلکا ہے اور بھوسا ہے وہ جانور کھاتے ہیں۔ تو وَرَزَقْنَاهُم مِّنَ الطَّيِّبَاتِ، ہم نے انسان کو پاکیزہ روزی عطا فرمائی، پاکیزہ روزی۔ پھر یہ انسان جو عمدہ چیز کھاتا ہے، جانور جو وہ چھلکا بھی کھا لیتے، بھوسا بھی کھا لیتے، اور چیزیں بھی کھا لیتے۔ وَرَزَقْنَاهُم مِّنَ الطَّيِّبَاتِ وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَىٰ كَثِيرٍ مِّمَّنْ خَلَقْنَا تَفْضِيلًا، اور ہم نے انسان کو بہت ساری مخلوق پر فضیلت دی ہے جس کو ہم نے پیدا کیا ہے۔ ظاہری بات ہے کہ انسان کو اللہ نے حسن صورت عطا فرمائی ہے، انسان کو اللہ نے تدبیر کا ملکہ عطا فرمایا ہے، ہر چیز کو انسان کے تابع کر دیا ہے، اور اس طرح لباس عطا فرمایا ہے، غذا عطا فرمائی ہے۔ تو یہ سارے کے سارے کیا ہیں؟ فضائل ہے جو اللہ نے باقی مخلوقات کو عطا نہیں کیا اور انسان کو عطا کی۔ اس سب کے باوجود کہ اللہ نے یہ سارے روحانی اور جسمانی کمالات انسان کو عطا فرمائے ہیں، مفسرین فرماتے ہیں کہ انسان کو حقیقی عزت اور حقیقی تکریم انسان کو اس وقت نصیب ہوگی جب انسان اللہ کے قانون کی پابندی کرے گا، اللہ کے قانون کی پابندی کرے گا تو پھر اس کو یہ فضیلت حاصل ہے۔ لیکن اگر یہ سب کچھ ہوتے ہوئے انسان اللہ کے قانون کی پابندی نہیں کرے گا تو اس کے لیے عزت نہیں ہے، حقیقی تکریم اس کے لیے پھر نہیں ہے۔ اور پھر بعض مفسرین نے یہاں پہ لکھا ہے کہ ایمان والا انسان وہ عام فرشتوں سے افضل ہے، جو ایمان لائے اور جو نیک اعمال کرے، لیکن جو ایمان سے خالی اور نیک اعمال سے خالی ہے پھر عام فرشتے اس سے افضل ہیں، عام فرشتے بھی پھر اس سے کیا ہے؟ افضل۔ تو اس لیے حقیقی عزت اس کو نصیب ہوگی جس نے اللہ کے قانون کی پابندی کی ہے۔ یہ ساری کی ساری کمالات اللہ نے عطا فرمائے، لیکن ان کمالات سے عزت تب ملے گی جب انسان کیا کرے گا؟ ایمان قبول کرے گا اور ایمان کے مطابق اپنی زندگی گزارے گا۔ اللہ جل شانہ میں شریعت کا علم اور عمل نصیب۔ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ